وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کے مگر رہا نہ کرو۔ لیکن بہرحال خواب آئے اور کچھ پریشان کن بھی ہو تو آپ سے پھر بھی نہیں رہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ دیا ہے اس میں، یا پتہ نہیں کیا پریشانی والی بات ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ خوابوں کے حوالے سے ہی سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے، لیکن معزز مہمانوں کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتے ہیں۔ حافظ فہیم الحسن زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ میرا امتحان لیا آپ نے آ کے ویسے ایک دم سے، مجھے لگا کہ نام میں غلط لے رہا ہوں، کچھ چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، تو کیا آ رہا ہے میرے ذہن میں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اصل بھائی ہیں میرے بڑے، محسن حسن بلالی۔ اچھا دیکھیں نا، آڈینس بھی ہماری دیکھ کے کہہ رہی ہوگی کہ یہ کیا چکر ہے کہ میں غلط نام تو نہیں لے رہا۔ کافی ریزیمبلنس ہے جی بھائی کی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت بھی حاصل رہی ہے ان کو۔ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، جبکہ میں ان کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ روضہ رسول اور ریاض الجنہ ایسی خوبصورت اور ایسی پر رونق والی ایسی معتبر جگہوں پہ ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے، اور ہمارے مستقل ممبر ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی محمد ہاشم یزمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیر؟ ہرے بھرے لگ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہرا بھرا رکھے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر تھوڑا سا پروگرام کسی اور طرف گیا ہے، لیکن چونکہ ٹاپک یہ ہے تو یہ چیزیں تو ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ سر فوری طور پہ خواب مجھے بتائیں میں کہاں سے شامل کروں؟ یوٹیوب کے میرے خیال میں یہ والے ہمیں بڑے عرصے سے جو لکھے آتے ہیں ان میں سے کچھ لے لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ ٹھیک ہے۔ خواب ہے کیا استخارے کے بعد کسی خواب کی بنیاد پر بیٹے بیٹی کے رشتے سے انکار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے بعد کوئی خواب آئے، پہلی بات تو یہ ہے لازمی نہیں۔ اچھا۔ استخارہ کر کے ہمارے ہاں لوگ سوتے ہیں تاکہ اس کے بعد کوئی خواب آئے اور اس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ کریں ہاں یا نہ کا، تو خواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر استخارے کے بعد کوئی خواب آ جائے تو اس خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ حتمی طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس خواب کے نتیجے میں وہ خواب دیکھنے والا، اس کے گھر میں کوئی اضطراب اور اطمینان کی جو کیفیت ہوتی ہے جی، اس بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی خواب دیکھنے کے بعد سکون محسوس ہوا ہے اور جس رشتے کے حوالے سے بات چل رہی ہے وہ بات آگے بڑھی ہے، تو وہ اطمینان اور وہ جو حالات کا سازگار ہونا، یہ دونوں مل کر بتائیں گے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ درست ہے۔ اور اگر اس خواب کے ذریعے سے دل بے چین سا رہتا ہے، دل کے اندر اضطراب اور پریشانی ہے، اچھا بعض دفعہ دل پریشان ہو گیا ہے لیکن بات بنتی چلی گئی ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شیطان اس اچھے رشتے سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، یعنی صرف دل کی بے چینی کافی نہیں ہے، آگے کوئی رکاوٹ بھی اگر کھڑی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب معاملہ درست نہیں ہے۔ بعض دفعہ دل کے اندر شیطان عجیب غریب وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بنتی چلی جا رہی ہے۔ مثلا بیٹے بیٹی کے رشتے کی بات ہے، راستے ہموار ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، لیکن دل کے اندر وسوسے ہیں، تو ان وسوسوں کو جھٹک دے اور یہی سمجھے کہ وہ شیطان اس اچھے رشتے سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، جبکہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر یہ اچھا ہے تو راستے ہموار کر دے، آسان کر دے اور بات بنتی چلی جائے، اور اگر بات بن رہی ہے تو ان وسوسوں کو جو کہ اس خواب کی بنیاد پر آئے ہیں ان کو جھٹک دے۔ لیکن بعض دفعہ دل مطمئن ہوتا ہے، دل کا رجحان بھی ہے، لیکن وہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کیا ہوا ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں، دل مطمئن ہے، تو یہ دل مطمئن ہے کسی سابقہ رشتے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اصل آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ رکاوٹ جو آ رہی ہے اس کو آپ نے بزور عبور نہیں کرنا، تو ان چیزوں کو ملا کر اگر دیکھیں پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، ورنہ صرف خواب کو لے کر ہاں یا نہ نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔
قاسم صاحب چیچا وطنی سے کال کریں جی. قاسم صاحب شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاسم صاحب بولیے. سر میرا سوال یہ ہے یہ اکثر میں خواب دے وچ اپنا دیکھ رہا ہے بھی گھر دے وچ کوئی نہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی خوشی دا مقام ہو رہا وا, تے بظاہر زندگی بہت اوکھی ہے. ایک دفعہ میں خواب دیکھ رہا بھی گھر دے وچ بہت ہی شاندار پارٹی چل رہی ہے تے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, اچھے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں. وہ میرا بھائی ہے جڑا فوت ہو چکیا ہے تے وہ مینوں خواب چاہتا ہے, بہت اچھے طریقے نال ملتا ہے تے وہ میں وہ گل بات کر رہا ہے. گل بات کرن تو بعد میں انہوں یہ دس رہا ہے یار یہ جگہ وہ ہے جتھے اللہ کے نبی آ کے بہندے ہوندے آ. پھر اس کھڑکی دے وچوں انہاں دی صورت کتنا نا خوبصورتی دیاں اس کھڑکی تو باہر آندیاں ہے. پھر میں عشاء دی نماز ویلے وضو کردا ہے وضو کرن تو بعد جس ویلے عشاء دی نماز پڑھن جانا نا تے ایک آدمی مینوں ملدا کہندا یار آ گانا تو سنا دے, تے دوسرا آدمی انہوں کہہ رہا ہے کہ نہ یار اینوں گانیاں دا نہ کیا کر. ہن میں نماز پڑھ وضو کر کے نماز پڑھن چلے جانا, راستے دے وچ ایک ویران جہا مکان ہے اتنے رسیاں لگیاں ہوئی ہیں بہت شاندار. میں کہ ابھی اچھے اچھے مہمان آ کے بہن گے تے یہ ہے تے دوسری چیز ہے کہ رات نو میرے گھر دے وچ خواب دے وچ میں دیکھدا بس ایک ہی خواب قاسم صاحب شامل کر سکتے ہیں, دو چیزیں شامل نہیں کر سکیں گے کیونکہ لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. سو باقی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کون سا بول رہے ہیں آپ؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا آئی گیس. نام غلط نام بہرحال نہیں, مجھے لگتا ہے نام غلط لکھا نہیں گیا, وہ شاید بتانے میں کچھ معاملات ایسے ہیں. چلیں اینی وے سر فرمائیے. خواب کی تعبیر کے اندر ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سچ بولنے والا ہو. اب آپ نے شروعی بات یہاں سے کر دی, اب میں کیا بولوں. انسان جو ہے اس کو کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے, خواب بیان کرنے میں بھی اور کسی اور معاملے کے اندر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصدقکم حدیثاً اصدقکم رؤیا. تم جتنی عام گفتگو کے اندر سچ بولنے والے ہوگے اتنا ہی تمہارا خواب سچا ہوگا. تو اس چیز کا انسان کو عموماً تمام لوگوں عمومی طور پہ بھی ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اب یہ جو خواب ہے نا, فوت شدہ بھائی کو دیکھا ہے اور بڑے اچھے مناظر دیکھے ہیں, اور ایک اچھا فنکشن ہے اور کھڑکی ہے, وہاں سے تاثر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس طرح کا تاثر بھی ہے, اور ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو یہاں پر معزز لوگ آ کر بیٹھیں گے, اور پھر کسی نے کہا کہ گانا سناؤ, گانا کہا کہ نہیں اب یہ فرمائش چھوڑ دو. تو اب فوت شدہ جو بھائی ہے اس کا یوں آنا, تو یہ انشاءاللہ, اور پھر اچھی جگہ کا, اچھے مقامات کا, اچھے مہمانوں کا تذکرہ, یہ ساری چیزیں مل کر بتاتی ہیں کہ انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر امید کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو گانے کا فرمائش کرنا اور گانا نہ سنانا, یا بلکہ یہ کہنا کہ اب فرمائش ایسی نہیں کرنی چاہیے, تو کہیں سابقہ زندگی ایسی رہی ہے جہاں پر نمازوں میں غفلت, جہاں کوئی گانوں کی یا کوئی اس طرح کے معاملات, کوئی ایسی صحبت رہی ہے, لیکن وہ جو صحبت ہے اب دوبارہ, یعنی اب وہ چھوڑ چکے ہیں غالباً, اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوگی, لیکن وہ پرانے یار بیلی دوبارہ کبھی کہتے ہوں گے کہ یار آج سن لو, آج یہ چیز سن لو. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے, استقامت عطا فرمائے. جس چیز کو چھوڑا ہے تو اس طرح کی تمام جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑے رکھیں اور دین پر استقامت رکھیں, تو یہ ایک اچھا تاثر ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اس کے اندر جو ہے نا تاثر ہے. اللہ آپ کو زندگی صحت دے, اجر دے اللہ تعالیٰ. آپ کے لیے نا بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے, جیسا ابھی ازمانی صاحب نے ذکر کیا نا, تو آپ کی وہ کمپنی آپ کو بہت زیادہ فورس کرتی ہے, آپ پھر اٹریکشن ایسی دیتی ہے, پھر آپ کو آفرز ایسی کرتی ہے کہ آپ اسے بچنا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے. سو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, یہ بات ہم جیسے لوگ سمجھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویس علی صاحب الحمدللہ میں خیریت سے ہوں, شکریہ آپ نے لاہور سے کال کی ہے. کیا خواب دیکھا آپ نے؟
اچھا سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نا ہر بار خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے نا گھر نا مہمان یعنی آتے ہیں مہمان، کچھ میرے اپنے نا رشتے دار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کبھی کبھار کوئی وہ نا رشتہ آتا ہے، کبھی کبھار رشتہ آتا ہے، اور کبھی کبھار رشتہ اگر آتا ہے تو وہ نا انکار ہو جاتا ہے. یہ خواب میں دیکھتا ہوں. یہ آپ نے خواب دیکھے اور حقیقت میں آپ کے رشتے آتے ہیں؟ شادی شدہ ہیں آپ؟ جی میری یہ اب نا تیسری شادی ہونی ہے. دو میری شادی ہوئی ہے، وہ نا دونوں نے دھوکے سے ہوئی ہیں. اب وہ دونوں ختم ہو گئی ہیں؟ جی ختم ہو گئی. اب وہ نا تیسری کرنی ہے، تو وہ میرے نا ابھی بھی رشتے آ رہے ہیں، لیکن خواب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کبھی رشتے آتے ہیں اور وہ کبھی انکار ہو جاتے ہیں. وہ جو مہمان آئے ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں؟ بڑے خوبصورت انداز میں؟ مہمان میرے یعنی کہ نا اب جو بہن بھائی نا وہی یعنی مہمان ہے، میرے گھر آتے ہیں اور وہ آ کے چل کے کھاتے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. چل کے ایسی میں نے کوئی خواب دیکھی. یعنی بن سمر کے آتے ہیں نا، جیسے کسی فنکشن میں آنا ہوتا ہے. جی جیسے کوئی وہ نا شادی کا ماحول نہیں ہوتا ہے ویسے وہ یعنی باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے آتے ہیں. بڑے لکی ہیں ہمارے بھائی، شادیوں پہ شادیاں چل رہی ہیں بھائی. چلیں اویس بھائی، تھینک یو آپ نے کال کی ہے. کچھ پوچھنا ہے آپ نے سر؟ تھینک یو آپ نے کال کی. سر یہاں پہ ایک شادی ہونا مشکل ہے، ہمیں اتنے لوگ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ تیسری. بس یہ 2 شادیاں جو یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ناکام ہوئی ہیں یا ٹوٹی ہیں، جو بھی معاملہ ہوا ہے، تو چونکہ ایک تلخ تجربہ ہے ان کی زندگی میں، ایک نہیں بلکہ 2 تلخ تجربے ہیں. اور پھر اس کے بعد اچھا عام طور پر پتہ کیا سوچا جاتا ہے کہ بیٹی کو اگر طلاق ہو جائے خدا نخواستہ تو بیٹی کا آگے رشتہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے. لیکن اگر ایک لڑکے کی 1 یا 2 شادیاں ناکام ہو جائیں تو لڑکے کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پہلی میں چلو کوئی مسئلہ تھا، دوسری میں کوئی مسئلہ تھا، تو کیا اب ہر دفعہ عورت میں ہی مسئلہ؟ لوگوں کو جانتا ہوں شاید آپ جن کی 3 میں بھی مسئلے نکلے ہیں، تو پھر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہر دفعہ لڑکی یا عورت میں ہی مسئلہ ہے؟ لڑکے میں بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح جو حقیقی زندگی میں انسان کا وہ جو معاشرے کے اندر باتیں بھی ہوتی ہیں کہ یار ہمیشہ لڑکی کا مسئلہ نہیں، لڑکے کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں رشتے آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، یہ وہ اندیشے ہیں جو ان کے ذہن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں میں بھی، کہ اب 2 ناکامیوں کے بعد کیا تیسری کے لیے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا کوئی تیسرا یعنی رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ اب وہ جو رشتے آتے ہیں لیکن تک حقیقت میں کوئی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، کہیں بات بنی نہیں ہے. اور خواب کے اندر بھی انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ آئے ہیں لیکن بات نہیں بنی ہے، لیکن امید موجود ہے. وہ جو مہمانوں کی آمد ہے، پھر ان کا مل بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، تو یہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن فی الوقت کچھ اندیشے، کچھ رکاوٹیں، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اپنے رشتہ داروں کو آدمی کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ گھر کیوں ڈسٹرب ہوئے، ہاں جو اندرونی معاملات ہیں وہ تو کسی سے ڈسکس نہیں ہو سکتے، لیکن انسان اپنا وہ جو ظاہری معاملات ہیں وہ تو کلیئر کرے نا بیٹی والوں کے لیے. تو یہ چیزیں کلیئر کریں انشاءاللہ. وہ مہمانوں کی آمد رزق کے حوالے سے بھی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر وہی بہن بھائی آئے ہیں تو وہی یہ جو ان کے رشتے کے رستے میں رکاوٹیں ہیں، وہی بہن بھائی جو آ کر کھانا کھا کر گئے ہیں، وہی انشاءاللہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. محمد ہاشم ہمیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں گرین کلر کا سبز رنگ کا بچھو دیکھا ہے جو زمین پر چل رہا ہے، لیکن جب میں اسے مارنے کے لیے کچھ اٹھاتا تو وہ دیوار پر چلتا ہوا چھت کے اندر چلا جاتا ہے. اب اس میں نہ ان کی شادی کا پتہ ہے نہ ان کی ایج کا پتہ ہے. یہ بظاہر اچھا نظر آنے والا معاملہ لیکن حقیقت میں خطرناک. اچھا، بچھو سبز رنگ کا تو نہیں ہوتا. سبز رنگ عام طور پر خیر، بہتری، اچھائی اور برکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بچھو ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض رشتہ دار، بعض دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں، بعض آپ کے ہم نشیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں آپ کے بڑے خیر خواہ نظر آئیں گے، بڑے آپ کے ساتھ صدقے واری، اندر سے وہ بچھو ہی ہوتے ہیں، اندر سے جو ہے نا وہ زہر ہے. تو یہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی خاص طور پہ اگر ان دنوں میں ان کا کہیں کوئی معاملہ چل رہا ہو، اگر غیر شادی شدہ ہوں، کہیں رشتے کا معاملہ چل رہا ہو، اور اگر کہیں کوئی کاروبار کے حوالے سے کوئی استخارہ کر رکھا ہو، تو بظاہر اس معاملے میں کشش اور جاذبیت
نظر آ رہی ہو، لیکن فوراً اس پہ ہاں یا صاد نہ کریں، بلکہ اس کو بہت زیادہ پرکھیں، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، کہیں اس کے اندر چھپا ہوا جو نقصان ہے، دیکھیے پھر وہ مرا نہیں ہے بلکہ چھت پہ چڑھا ہے اور اندر جو ہے نا گھس گیا. تو اس کا مطلب ہے معاملہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو جاذبیت اور کشش والا، جو ان کی گھر کی بنیادوں تک، جو ان کے بیڈ روم تک، جو ان کے گھریلو معاملات کے اندر بھی ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے. اس لیے کسی پرکشش چیز کو دیکھ کر فوراً ہاں یا اس کے قریب نہ جائیں، بلکہ محتاط رہیں اور اس کی جانچ پڑتال مزید کریں. ٹھیک ہے. رانا جی ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ میری ماما اکثر خواب میں اپنی بڑی بیٹی کو بہت چھوٹا دیکھتی ہیں، یعنی کہ وہ بہت چھوٹی ہے جبکہ وہ 22 سال کی ہے، یعنی ایج 22 ایئرز ہے، اس کو چھوٹا دیکھتی ہیں بیٹی کو. بس یہ وہی پیار اور محبت. اچھا. خاص طور پہ اب 22 سال کی عمر ہے نا، تو 22 سال کے بعد بیٹی چند سالوں کی ہی مہمان ہے، یا ہو سکتا ہے کہ انہی سالوں میں کوئی شادی ہو جائے، اور پھر بیٹی کو، جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ ماں اکیلی بیٹھ کے پھر وہ یاد کرتی ہے کہ میری بیٹی 1 سال کی تھی یہاں بیٹھتی تھی، 2 سال کی تھی یہاں بیٹھتی تھی، یعنی وہ سارے مناظر جو ہے نا وہ یاد آتے ہیں. تو یہ قریب بیٹی کی کسی رخصتی کی طرف، یا بیٹی اور ماں میں اس سے شادی کے بعد کچھ جدائی کی طرف اشارہ ہے. تو باقی یہ محبت ہے والدہ کی، جو کہ ہر والدہ کے دل میں ہوتی ہے اولاد کے لیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بار بار ہمارا یوٹیوب والا جو ہے معاملہ، یہ کیا چل رہا ہے یزمان صاحب؟ ایک دم کمنٹ غائب ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں. چلیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ. اجاز صاحب ہمیں لکھتے ہیں، میری بیٹی کو خواب میں نیلا رنگ زمین پر گرا بہت نظر آتا ہے. کل خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ نیلا آم کھا رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ اب پتہ نہیں بچی اسٹوڈنٹ ہے یا یعنی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو یہ آج کل لکھنے لکھانے کا، امتحانات کا سلسلہ اس طرح کا چل رہا ہے، تو یہ نیلے کلر کا، عام طور پر جو ہوم ورک یا کام وغیرہ لکھتے ہیں ہاتھ سے، وہ بلو جو انک ہے وہی استعمال کی جاتی ہے. لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے اور ویسے زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز یا کوئی پریشانیاں چل رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امن اور سکون اور استحکام آنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ریٹن میں ہے، پوچھا کہ خواب میں فوت شدہ کو دیکھا کہ وہ کسی زندہ شخص کے لیے مکان بنا رہا ہے، اس کی تعبیر کیا؟ بظاہر تو یہ بڑا خواب ہے کہ فوت شدہ زندہ کے لیے مکان بنا رہا ہے. بندہ ڈر جاتا ہے، بالکل ڈر جاتا ہے کہ فوت شدہ جو ہے نا وہ کیا تیار کر رہا ہے میرے لیے. تو اس میں ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ زندہ آدمی کے لیے کسی نئے مرحلے کے آغاز کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اور یہ جو فوت شدہ ہے، اگر یہ ان کا عزیز ہے، والد ہیں، بھائی ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں، تو ان کے گھرانے کی طرف سے، یعنی ان کے جو پیچھے ورثاء ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے بہن بھائی، ان کی طرف سے اس بھائی کو جس نے یہ دیکھا ہے، کوئی نیا مرحلہ، نیا سٹیپ شروع کرنا، کاروبار شروع کرنا ہے، زندگی کا کوئی نیا موڑ آنے والا ہے، اس حوالے سے ان فوت شدہ کے گھرانے کی طرف سے ان کو کوئی مدد ملے گی. تو یہ خیر کی علامت ہے، خیر کی علامت. تو اس میں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ ایک خواب بھیجا ہے کروشے نیٹنگ نے. لکھتے ہیں، عمر 30، غیر شادی شدہ ہوں، خواب میں جوتوں والی دکان میں ہوں، وہاں سب عام جوتیاں ہیں، لیکن میں جوتی لیتی ہوں، وہ گولڈن رنگ ہیل ہوتا ہے. میں جوتا پہن کر کہتی ہوں ایسا جوتا تو میرے پاس پہلے بھی ہے. اب گولڈن رنگ ہیل ہے یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ہیل ہی مجھے سمجھ آیا ہے. با فرمائیے. یہ عام رشتے ہیں، یہ جو ہے نا عام جوتے ہیں، ان میں سے ایک گولڈن کلر کا الگ نمایاں قسم کا نظر آنے والا ان کو جوتا ملا ہے. 30 سال، غیر شادی شدہ ہیں. تو یہ انشاءاللہ بظاہر عام نظر آنے والا رشتہ، بظاہر عام سے لوگ، وہاں سے ان کو کوئی اچھا رشتہ ملے اور وہ ان کی زندگی کے اندر آ کے رونق اور بہار لگا دے، تو اچھا رشتہ آنے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. ساجد ملک لکھتے ہیں، خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھنا کیسا ہے؟ اگر حقیقت میں بیمار ہوں تو یہ اسی کا عکس ہے، اسی کا. اور اگر حقیقت میں بیمار نہ ہوں پھر اپنے آپ کو بیمار دیکھا ہے، تو زیادہ تر اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ستاروں کو دیکھا تھا اور کہا تھا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو وہاں بیماری ان کی جسمانی نہیں تھی، بلکہ وہ روحانی طور پر انہوں نے سمجھانا چاہا تھا قوم کو کہ یہ جو تم غیر اللہ کی عبادت کی باتیں کرتے ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو روحانی طور پر اگر کہیں کوئی کمزوری ہو
تو وہاں بھی بیماری کا عنصر ہوتا ہے. تو ٹھیک. دین کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے اگر کہیں سستی اور غفلت ہے تو اصل بیماری یہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں وہ جسم میں چھوٹا سا ٹکڑا دل کا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے. اگر وہ درست نہیں، وہ بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. تو دل اگر خراب ہے تو یہ روحانیت کی طرف اشارہ ہے. تو اصل بیماری یہ ہے کہ دین، نماز، اس حوالے سے اگر سستی ہے اس کو دور کریں. ٹھیک ہے. حسیب احمد ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، محمد ہاشم یزمانی صاحب کو، پوری ٹیم کو سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اچھا جی، آگے ماہین ابو بکر ایک آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں. اچھا، حسیب احمد ہمیں سبحان اللہ بھی آگے لکھ رہے ہیں جی، تھینک یو. خواب میں لوگ اکٹھے دیکھنا کیسا ہے؟ ماہین ابو بکر کی یہ آئی ڈی ہے. اور آگے وہ کہتی ہیں اور یہ خواب مجھے، یعنی ان کے جو ڈیز ہیں ان میں سے ایک ویک پہلے آتا ہے، یہ یعنی روٹین میں دیکھتی ہیں. وہ جو اکٹھ ہے، گیدرنگ ہے، جی جی، اس کی کیفیت کیسی ہے؟ غم والی ہے یا خوشی والی ہے؟ دونوں کیفیتوں کا فرق ہے. تو اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں اور وہ جو گیدرنگ ہے وہ ایک اچھے ماحول والی ہے تو ان کے اگلے مرحلے جو منگنی، شادی، ان کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اور اگر وہ کیفیت غم اور پریشانی والی ہے اور یہاں ڈیز سے پہلے آ رہا ہے تو ڈیز کے اندر بھی آزمائش ہوتی ہے عورت پر، اور وہ گیدرنگ بھی اگر پریشانی والی ہو تو یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اگر یہ دونوں کیفیتیں مل جائیں تو پھر کچھ صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں. جس طرح انہوں نے لکھا ہے یزمانی صاحب، اس کا مطلب یہ کہ روٹین میں یہی خواب دیکھتی ہیں. بس پھر اگر تو روٹین ہے تو اس کے بعد ایک انسان کے نا وہ ذہن کے اندر چیز بیٹھ جاتی ہے، تحت شعور کے اندر، کہ جب بھی میرے یہ ایام آنے ہیں تو اس کے پہلے ایسا آنا ہے، تو پھر سوچیں جو ہیں وہ بھی خواب بن جاتی ہیں، بیک اینڈ پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ریٹن میں پوچھا گیا کہ اچھے خواب کو زائل کرنے سے اس کا فائدہ بھی زائل ہو جاتا ہے؟ اچھے خواب کو زائل، پہلی بات یہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ زائل ہوتا ہے برا خواب، جی، نقصان دہ خواب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کو زائل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے وہ برے خواب کے لیے ہے، ڈراؤنے خواب کے لیے ہے، اچھے خواب کے لیے تو ہے ہی نہیں. تو برا خواب کو دیکھ کر آدمی اعوذ باللہ پڑھتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کرتا ہے، اپنی کروٹ کو تبدیل کرتا ہے اور اٹھ کر 2 نوافل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور کسی سے وہ خواب ڈسکس نہیں کرتا تو برا خواب بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کو اچھا خواب آیا ہے جی، اور وہ نہیں بتایا اس نے کسی کو، اس کو بھی اس نے اسی طریقے سے زائل کر دیا ہے جیسا کہ برے کو زائل کرتے ہیں، تو وہ زائل نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جب خواب آیا تھا 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد گرامی تھے ان کو بتایا تھا وہ خواب. تو حضرت یعقوب نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا بس. اس کے بعد ہونا کیا ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ نہیں بتایا تھا، تعبیر نہیں بتائی تھی. تو بغیر تعبیر بتائے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر وہ کوئی 15-20 سال بعد نمودار ہوئی تھی، وہ ظاہر ہوئی تھی. تو اس لیے اچھا خواب وہ زائل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تکمیل ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے کسی وقت میں. اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کے لیے خیر رکھی ہے تو وہ ختم نہیں ہوگی آپ کے ڈسکس نہ کرنے سے، آپ کے کروٹ بدلنے سے، آپ کے اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کرنے سے. وہ خیر وہ زائل نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ مل کے رہے گی. بلکہ اچھا خواب دیکھ کر تو انسان کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ خیر اللہ تعالیٰ جلد از جلد عطا فرمائے. ٹھیک ہے. ملک جمیل ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ بنت خلیل گوجرانوالہ کوٹ حنیف خان سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا میں ایک غیر مسلم ملک میں ہوں جہاں ایک بڑا مجمع لگا ہے، وہاں ایک شخص اسلام کے خلاف، اچھا یہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے، 3 ٹکڑے ہیں، میں شامل کرتا ہوں آپ بہتر سمجھ سکیں گے. اچھا، اور یہ بتا دیجئے کہ اس طرح کے خواب بار بار کیوں آتے ہیں جبکہ میں سونے سے پہلے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کے سوتی ہوں. پھر لکھتے ہیں لیکن جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو میرا سر صحیح سلامت نظر آتا ہے. اس کے علاوہ مجھے اکثر اس قسم کے خواب آتے ہیں، کبھی خواب میں خود کو اپنا ہاتھ کاٹتے. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو دوبارہ شامل کر لیتے ہیں. ہاتھ کاٹتے ہوئے دیکھتی ہوں، براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیں. یہ 3 مختلف چیزیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں. ایک تو غیر ملکی کیفیت دیکھی ہے، غیر مسلم ہیں، اور کیفیت بھی ایسی کسی اور ملک کا ایک ماحول ہے، جی جی، تو وہاں پر کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو شاید مجمع بھی ہے اور یہ آگے سے اس کا دفاع اسلام کے لیے کچھ بات، وہ شاید میسیج نامکمل ہے.
پھر انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہاتھ کاٹ رہی ہیں. ہاں جی. اور پھر یعنی یہ جو کیفیتیں ہیں نا، یہ اگر تو دایاں ہاتھ کاٹا ہے جی اور ادھر غیر مسلم کو اسلام کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت بڑے مجمع میں، تو یہ دینی حوالے سے کوئی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. دینی حوالے سے کیونکہ دایاں ہاتھ یہ عبادات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ نمازوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر بھی اسلام کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے، مجمع بھی بہت زیادہ ہے. یہاں ان کو اپنے عقائد، اپنے ایمانیات، اپنے نماز اور عبادات کے معاملے کو بڑے ہی گہرائی سے دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے دوبارہ. کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہو. انسان بسا اوقات بڑے عمل کرتا ہے ایسے. اچھا اگر ہم اپنی اوورال تعداد کو دیکھیں نا، ہماری اکثریت ایسے کاموں کے اندر مشغول ہے جو بظاہر ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ادھر بھی مجمع بڑا ہے اور اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور یہاں بھی اپنے ہاتھ کو کاٹ رہی ہیں. تو یہاں ایمان اور عقیدے کے حوالے سے ان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر بایاں ہاتھ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مالی معاملات کے اندر ان کو کوئی آزمائش آ سکتی ہے. لیکن اگر بیرون ملک کا انہوں نے ایک منظر دیکھا ہے تو اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کل کلاں دوسرے ملک سے ایسا شخص جو کہ بیرون ملک رہتا ہو اس کا رشتہ آ جائے. لیکن وہ رشتہ قبول کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں کہ اس شخص کا دین، اس شخص کا عقیدہ، صرف مال و دولت دیکھ کر رشتے کو ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ عقیدے اور ایمان کو دیکھ کر پھر ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. آگے لکھا گیا ہے کسی شخص کا بار بار خواب میں آنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے صاحب خواب پر جادو کیا ہوا ہے؟ نہیں، کسی شخص کا اگر بار بار خواب کے اندر آنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جی، یا اس شخص کے بارے میں کوئی تلخ تجربہ ہے. اچھا. اس شخص کے ساتھ کوئی اچھا یا برا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو جادو جو ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کا بار بار آنا، جی، اس کو جادو سے ریلیٹ نہیں کرتے، اس کو جادو کے ساتھ نہیں جوڑتے، الا کہ اگر حقیقی معنوں میں آپ کے اور اس شخص کے تعلقات حقیقت میں خراب ہوں اور وہ شخص اپنی شہرت اس طرح کی رکھتا ہو کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اور آپ کو حقیقی زندگی میں کوئی اس طرح کی آثار نمودار ہوں جس سے آپ کو نسیان کا یعنی بھول جانے کا ایک مرض لاحق ہو جائے، آپ کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا ذکر اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا تنہائی میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، یہ 5-6 چیزیں اگر مل جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی جادو کا عنصر ہے. لیکن کیا یہ اسی شخص نے کیا ہے؟ ایسا نہیں. خواب کے اندر یہ ضروری نہیں کہ جو خواب کے اندر دکھایا گیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اس طرح کے حقیقت ہوتے ہیں کہ جو شخص دکھایا گیا ہو وہی مراد ہو، لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے معمولات پر توجہ دیں، آپ اپنے ذکر اذکار اور جو روحانی علاج ہے اس پر توجہ دیں، ورنہ کسی شخص کا بار بار آنا ممکن ہے کہ کل کلاں اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم ہو جائے. غیر شادی شدہ ہوں وہ بھی غیر شادی شدہ ہو، یہ دیکھنے والی عورت ہو تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہو جائے، اور اگر وہ بھی شادی شدہ ہو یہ بھی شادی شدہ ہوں، ان کی اولادیں بھی ہوں ان کی اولادیں بھی ہوں، تو کل کلاں یہ سمدھی بن جائیں، کوئی رشتے کا تعلق بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی پریشانی والا عنصر ہی ہو، کہ ماضی کے تجربات اس کا عکس ہو سکتا ہے، مستقبل میں کسی تعلق اور رشتے کے اندر بندھنے کا اشارہ ہو سکتا ہے، یا پھر حقیقی معنوں میں کوئی یہ جو 5-6 علامتیں میں نے بتائی ہیں وہ اگر ہوں تو پھر انسان کو اپنے روحانی علاج کی طرف جانا چاہیے. ساجد ملک لکھتے ہیں میری امی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے مرحوم بھائی کی سابقہ بیوی کی شادی ان کے دوسرے بھائی سے ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت میں اس سابقہ بیوی کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے. میری امی نے خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. 2 مختلف چیزیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. والدہ نے دیکھا کہ جو فوت شدہ بیٹا ہے ان کا، ان کی سابقہ بیوی یعنی جو کہ بیوہ تھی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچا کے ساتھ یا وہ مرحوم کے بھائی کے ساتھ، دوسرے بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کے جائیداد کے بقایا جات ہوں، تو وراثت کے بقایا جات ہوں. بھائی تو فوت ہو گیا، ہاں جی، اب بھائی فوت ہونے کے بعد اگر یہ خاتون بیوہ ہو کر گئی ہیں تو بعض دفعہ بیوہ کو حق دیا جاتا ہے
اور بعض دفعہ یہ شرط لگائی جاتی ہے اگر آپ نے آگے شادی کی تو ہمارے بیٹے کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا آپ کو. یہ شرط لگاتے ہیں بعض دفعہ. یہ ویسے ظلم نہیں؟ ظلم ہے. اور پھر اگر دیں گے بھی تو اگر زمین ہو نا تو پھر اگر بیوہ لے لینا اور آگے شادی بھی کر لے تو اس کو زمین ایسی جگہ سے جا کر دیں گے جہاں کوئی رستہ نہ لگتا ہو, یہ بھی پیچھے جا کر دیں گے. یہ ہماری آنکھوں سے میں نے واقعات دیکھے ہوں. یعنی بیوہ نے کہا کہ مجھے حصہ دو, میرا شوہر تھا اور فوت ہو گیا, تو اس کی 2.5-3 ایکڑ زمین بنتی تھی, لیکن انہوں نے ایسی جگہ سے دی جہاں سے اس کو کوئی رستہ نہیں. آگے سارے اس کے بھائی بیٹھ گئے اور درمیان میں اس کو دے دیا. اب وہ مجبور ہو گئی, رستہ ہی کوئی نہیں, دوبارہ انہی کو بیچ دی اور وہ اونے پونوں میں لے لیا انہوں نے. اللہ, تو اس طرح بھی کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوئی وراثت کے بقایا جات ہوں جو کہ بیوہ کا حق بنتے ہوں لیکن اس کو نہ ملے ہوں, اور اب جو ہے نا وہ ملنے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, وقت تھوڑا تھا آج, لیکن جتنا مل گیا چلیں اسی کو غنیمت جاتے. سب کے ہم کمنٹ شامل کرنے کی کوشش کی. میں شکریہ ادا کروں گا حافظ فہیم الحسن زاہد صاحب کا. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ, آپ نے تھوڑا مجھے مشکل میں بھی ڈالا, کیونکہ شکل دیکھ کے بندہ ایک دم کہتا ہے کہ یہ تو محسن احسن بلالی, لیکن آپ آئے, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب موجود رہے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. باقی لوگوں کو جو گلے ہیں آپ سے وہ رہے ہیں کہ وقت کم تھا اور جو معاملات ہیں, نہیں جی وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی, اور یہ سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم بات کریں گے والدین کے بڑھاپے کے حوالے سے, ہماری محبتوں کے حوالے سے, ان کی خدمت کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.